ناظرین، یہاں ہم ایک اور پہلو پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جو پہلو دنیا میں انسانوں کی اکثریت کے نزدیک عقیدے اور نظریے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ پھیلا دیا گیا کہ دجال کا جو یوم سالوں جیسا ہوگا یا سال جیسا ہوگا، وہ اس وجہ سے ہوگا کہ دن رات اتنے بڑے ہو جائیں گے، کہ دن اتنا بڑا، اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ 24 گھنٹے کی بجائے 1 سال میں مکمل ہوگا۔ یعنی جب سورج طلوع ہوگا تو اس کو غروب ہوتے ہوتے یا سورج کو ایک چکر مکمل کرتے ہوئے، 1 دن اور رات مکمل ہوتے ہوئے 1 سال جتنا عرصہ گزر جائے گا۔ پھر اسی طرح رفتار کم ہوگی تو مہینے میں، اور مزید کم ہوگی تو ہفتے میں، پھر مزید کم ہوگی تو زمین کی پھر وہی رفتار، یعنی پھر دن رات 24 گھنٹے کے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت ہے؟ جب ہم غور کریں تو اس میں نہ صرف حقیقت کا شائبہ تک نہیں، بلکہ یہ بات، یہ نظریہ، یہ عقیدہ انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ ہے۔ پہلے ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اور سورج کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے زمین پر ایک یوم سال جیسے ہو جائے گا، پھر سورج کی رفتار بڑھے گی تو ایک یوم مہینے جیسا، پھر مزید بڑھے گی تو ایک یوم جو ہے وہ ہفتے جیسا، پھر مزید رفتار بڑھے گی تو زمین پر جیسے پہلے 24 گھنٹے کے ایام ہوتے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ لیکن جب ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی، یہ راز کھلا کہ سورج تو گھومتا ہی نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو پھر انہوں نے یہ نظریہ اپنایا، یہ نظریہ گڑا، یہ بات پھیلائی کہ زمین جو ہے اس کی رفتار انتہائی کم ہو جائے گی، جس وجہ سے ایک دن اتنا لمبا ہو جائے گا جیسے کہ سال ہو، پھر اس کی رفتار میں تھوڑی تیزی آئے گی تو پھر ایک یوم یعنی ایک دن 1 مہینے جتنا لمبا ہو جائے گا، پھر مزید زمین کی رفتار بڑھے گی تو وقت سکڑے گا، جس سے پھر ایک دن 1 یوم ہفتے جیسے ہو جائے گا، پھر زمین واپس اپنی اسی رفتار پر آ جائے گی جیسے وہ پہلے تھی، جس وجہ سے باقی ایام پھر اسی طرح گزریں گے جیسے کہ 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نظریہ و عقیدہ انتہائی جاہلانہ ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے یہ بات کی، یہ نظریہ اخذ کیا، یہ عقیدہ اپنایا، یہ عقیدہ دنیا کے سامنے لائے، ان پر انتہائی افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ بالکل ایسے لوگ لگتے ہیں جن کا قرآن سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ انہوں نے اس کائنات کے نظام کو جیسے کہ مذاق سمجھا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں، ہر شے کو خلق کیا ہم نے قدر کے ساتھ، یعنی بہت باریکی سے، علم و حکمت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین و آسمانوں کی مثال بالکل ایسی ہے، ہم نے ان کو بالکل اسی طرح خلق کیا جیسے کہ تم کو خلق کیا۔ تم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کرو، تم اپنی ہی ذاتوں کو جانو۔ جب تم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کرو گے تو جو بات تمہارے سامنے آئے گی بالکل اسی طرح ہم نے زمین و آسمانوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کو خلق کیا۔ تو جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں، جو کہ پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے پچھلی ایک ساتھ میں، جب ہم اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کریں تو ہمیں اپنی ہی ذاتوں میں ایک انتہائی غیر معمولی میزان ملتا ہے، توازن ملتا ہے۔ تمام کے تمام اعضاء جو کہ اپنے آپ میں الگ الگ مخلوقات ہیں، ان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ان کو ان کے مقامات پر رکھ دیا گیا، ان کو ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو ان کا مقام تھا اس پر فٹ کر دیا گیا۔ جب تک تمام کے تمام اعضاء جو کہ مخلوقات ہیں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو تب جسم میں میزان، جسم میں توازن برقرار رہے گا۔ اگر کوئی ایک بھی مخلوق اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی کرتی ہے، اپنی رفتار میں کمی یا زیادتی کرتی ہے، تو اس سے پورے جسم میں جو قائم توازن ہے وہ بگڑ جائے گا، جس کی وجہ سے جسم میں تباہیاں آئیں گی جنہیں ہم بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، ہر شے کو خلق کیا ہم نے قدر کے ساتھ، یعنی بہت ہی باریکی سے، علم و حکمت کے ساتھ خلق کیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کو قدر کے ساتھ خلق کیا ہے. جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے یا ایک مشین ہوتی ہے، اگر اس میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو وہ خراب ہو جائے گی. جیسے انسان اپنی ہی ذات کو لے لے، انتہائی پیچیدہ ترین تخلیق ہے، تمام کے تمام اعضاء کو بہت باریک بینی اور علم و حکمت سے خلق کیا گیا. خلق کر کے انہیں ان کے مقام پر لگا دیا گیا. اگر ان کے مقام میں تبدیلی کی جائے گی، یعنی اگر جسم سے خون نکال لیا جائے تو کیا ہوگا، دل نکال لیا جائے تو کیا ہوگا، اسی طرح جسم میں کوئی بھی تبدیلی کی جائے جو اس نقشے میں نہ ہو جس نقشے کے مطابق انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کیا، تو جسم کا نظام بگڑ جائے گا، جسم کا توازن بگڑ جائے گا اور خرابیوں یعنی بیماریوں کا شکار ہو کر بڑی تباہی یعنی موت کا شکار ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کو خلق کیا. یہ سب کچھ تب تک ٹھیک رہے گا جب تک ہر شے فطرت پر رہے گی، یعنی ہر شے اسی مقام پر، اسی رفتار پر رہے گی، اسی ذمہ داری کو ہر لحاظ سے مکمل طور پر پورا کرے گی جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں لگا دیا ہوا ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں قائم کیا ہوا ہے. اگر کسی شے کو فطرت سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات میں تبدیلیاں کی جائیں گی، تو نظام بگڑ جائے گا، پھر تباہیاں ہی آئیں گی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلق کے لیے، یعنی نہیں تبدیل کیا جا سکتا اللہ کی خلق کو. اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی خلق، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی شے کو خلق کر دیا، اگر آپ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کریں گے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل کریں گے، تو وہ شے ٹھیک نہیں رہے گی، اس میں توازن برقرار نہیں رہے گا، اس کا توازن بگڑ جائے گا، نتیجتاً وہ شے تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی اور تباہ ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی سنت یعنی اپنی طریقے میں تبدیلی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات کو جیسے خلق کیا اور جس جس مقام پر رکھ دیا، جس جس لائن پر لگا دیا، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خلق میں تبدیلی کی گنجائش رکھی ہی نہیں. اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں. اگر تبدیلی کی جائے گی تو اللہ کی خلق پھر ٹھیک نہیں رہ سکتی، اس میں خرابیاں ہوں گی اور آخر کار وہ تباہ ہو جائے گی. اگر زمین اپنی رفتار میں ذرہ بھی کمی کرے تو پورے آسمان دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میزان یعنی توازن قائم کیا ہوا ہے. جیسے گھڑی کی سیکنڈ والی سوئی کی رفتار کم یا زیادہ کر دی جائے تو اس سے منٹ اور گھنٹے کی سوئیاں بھی اسی رفتار سے تیز یا کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارا نظام شمسی اور اس کا ہماری کہکشاں سے، پھر ہماری کہکشاں کا پوری کائنات سے انتہائی گہرا تعلق ہے، انتہائی گہرا مضبوط مربوط ربط قائم ہے. اگر زمین اپنی رفتار میں کوئی رد و بدل کرتی ہے تو لامحالہ پورے آسمان دنیا، جس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، کا توازن بگڑ جائے گا اور ہر شے تباہ ہو جائے گی، سیارے اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو اس کے باوجود اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ و نظریہ رکھتا ہے کہ دن اتنا لمبا ہو جائے گا کہ سال جتنا لمبا ہو جائے گا، تو ایسے انسان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اور جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں تو اس آیت میں کہتے ہیں، اور سلمان کے لیے ہوا، اس کا صبح کا جانا، صبح کا کام، صبح کا سفر 1 مہینے کا، اور واپسی شام کا جانا یا شام کا کام وغیرہ 1 مہینے کا. ناظرین، اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں 2 الفاظ ایسے ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے، وضو اور رواح. وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں کہ جب صبح اندھیرا چھٹ کر روشنی ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا سفر. پھر اسی طرح رواح، رواح کہتے ہیں کہ سورج ڈھلنے سے لے کر، یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے اس کی روشنی بالکل مدھم پڑ جاتی ہے، زمین پر ٹھنڈک کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت.
اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ غدو اور رواح بنتا ہے وہ ایک آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت کا نہیں بنتا۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ چھلانگی لگائیں گے تو آپ 2 گھنٹے سے اوپر جا سکتے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا غدو 1 مہینے کا اور رواح 1 مہینے کا۔ سلیمان علیہ السلام کا لافہ اس جگہ پر تھا جسے آج دنیا اردن کے نام سے جانتی ہے۔ پوری دنیا میں غدو اور رواح کا وقت الگ الگ نکلتا ہے۔ بیت المقدس میں پورے سال کا اوسطاً اگر غدو اور رواح کا وقت حساب کتاب کر کے نکالا جائے تو غدو 2 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت کا، اور اسی طرح رواح بھی 2 گھنٹے یا اس سے کم وقت کا ہی نکلتا ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے 2 گھنٹے زمین پر باقی تمام انسانوں اور ہمارے 1 مہینے کے برابر تھے۔ یوں سلیمان علیہ السلام کا 1 یوم ہمارے 1 سال کے برابر تھا۔ اب ایسا ہرگز نہیں تھا کہ باقی انسانوں پر 1 سال مکمل ہو جاتا تو سلیمان علیہ السلام پر صرف 1 دن اور رات گزرتا، یا سلیمان علیہ السلام پر محض زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے گزرتے اور باقی انسانوں پر 1 مہینہ گزر جاتا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اسباب دیے تھے، جو ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، اس ٹیکنالوجی سے سلیمان علیہ السلام ایک کام 1 یوم میں مکمل کر لیتے تھے، اور وہی کام باقی انسان 1 سال یا اس سے بھی زائد عرصے میں مکمل کر پاتے ہیں۔ جو کام ان اسباب کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام محض زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں انجام دے لیتے تھے، پورا کر لیتے تھے، وہی کام باقی انسان 1 مہینے یا اس سے بھی زائد مدت میں پورا کرتے تھے۔ دن اور رات سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی 24 گھنٹے کی ہی تھے، جیسے کہ باقیوں کے لیے تھے۔ ناظرین، جیسے جیسے رفتار بڑھتی جاتی ہے وقت سکڑتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے رفتار کم ہوتی ہے وقت لمبا ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیدل کہیں جاتے ہیں اور آپ کو پیدل وہ سفر کرنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، اب ایک دوسرا انسان وہ دجال کے گدھے پر یا اس دابے پر سوار ہو کر جاتا ہے تو وہ وہی سفر محض چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں طے کر لے گا، تو اس کے چند گھنٹے آپ کے 1 مہینے کے برابر ہو گئے۔ جو کام آپ نے 1 مہینے میں کیا وہی کام اس دوسرے شخص نے محض چند گھنٹوں میں کر لیا۔ ناظرین، ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ آپ نے جو سفر کیا آپ کی رفتار بہت کم تھی، جس کی وجہ سے آپ کو منزل تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگا۔ اگر آپ کی رفتار جو تھی اس سے بھی کم ہو جائے تو آپ کو پھر مزید اور زیادہ وقت لگے گا۔ آپ کی رفتار کم تھی جس وجہ سے آپ کو اتنا وقت لگا، لیکن آپ کی بجائے جو دوسرا شخص تھا، دوسرا انسان تھا جس نے دجال کے گدھے کو اختیار کیا، جس نے مشین کو اختیار کیا، وہ محض چند گھنٹوں میں وہی سفر طے کر گیا۔ اس لیے کیونکہ اس کی رفتار آپ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ جیسے جیسے رفتار بڑھتی ہے وقت سکڑتا چلا جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو جس سے اس کی رفتار اتنی بڑھ جائے کہ جو وقت کی رفتار سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، وہ انسان کوئی بھی کام بغیر وقت کے گزرے کر سکے گا۔ ناظرین، اب ان سب حقائق کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی یہ کہے کہ دجال کا جو یوم سال کے برابر ہوگا یا مہینے کے برابر یا ہفتے کے برابر ہوگا، وہ اس وجہ سے ہوگا کہ دن رات اتنا لمبے ہو جائیں گے، اور اگر پھر بھی اس سب کے باوجود یہ بات مان لی جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اس کا یوم تمہارے سال جیسا ہوگا؟ مطلب یہ کہ اس کا یوم الگ ہے، اس کے یوم کی کیلکولیشن حساب کتاب الگ ہے، اور تمہارے یوم تمہارے ایام کا حساب کتاب الگ ہے۔ تمہارے ایام کا حساب کتاب جو کہ یہ دن رات 24 گھنٹے کے ہیں یہ بھی موجود رہے گا، اور اس کا یوم بھی موجود ہوگا، دونوں موجود ہوں گے، اور دونوں کا آپس میں تقابل اگر کیا جائے تو اس کا یوم تمہارے 1 سال جیسا ہوگا۔ اس سے جو بات ہر لحاظ سے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسی شے زمین پر آئے گی، ایسی شے سامنے آئے گی، ایسی شے ایجاد ہوگی جس سے رفتار انتہائی تیز ہو جائے گی۔ رفتار کے بڑھنے سے، رفتار کے تیز ہونے سے وقت سکڑ جائے گا،
جو کام تم پہلے سالوں میں انجام دیتے وہی کام تم بہت کم مدت میں ایک ہی یوم میں انجام دے لو۔ اور ناظرین، آج جب ہم غور و فکر کریں تو وہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا؟ جو کام انسان پہلے سالوں میں کرتے تھے آج وہی کام انتہائی تیز رفتار سے، انتہائی آسانی سے، انتہائی کم وقت میں کیا جا رہا ہے۔ وہ یہی مشینیں ہیں، وہ یہی ایجادات ہیں، وہ تمام کی تمام اشیاء، وہ تمام کی تمام اشیاء جن کو انسان نے اللہ کے مقابلے پر اپنے لیے خلق کیا، جنہیں وہ اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا انسان کے لیے جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جنت کہتے ہیں ایسی جگہ کو، ایسے مقام کو جہاں پر آپ کو طرح طرح کی سہولیات و آسائشیں و آسانیاں میسر ہوں، آپ کو مشقت نہ کرنی پڑے۔ تو آج پوری دنیا میں جب ہم غور و فکر کریں تو مشقت انسان کی بجائے دجال یعنی یہی مشینیں کر رہی ہیں۔ انسان کو مشقت کرنا ہی نہیں پڑ رہی، اور یہ جنت محض دھوکے کی جنت ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت میں یہ نہ صرف دنیا میں بھی جہنم ہے بلکہ آخرت میں بھی جہنم، اس کا انجام عنقریب جہنم ہے۔ یہ دنیا جو اس وقت جنت کا منظر پیش کر رہی ہے، عنقریب یہ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انہی ایجادات کے دوسرے پہلو کی وجہ سے، جو پہلو انسانوں سے چھپا ہوا ہے یا جان بوجھ کر چھپا دیا گیا، اس کی وجہ سے عنقریب جہنم میں بدل جائے گی۔